افسردگی ایک ذہنی صحت کی خرابی ہے جس کی خصوصیت اداسی، نا امیدی اور روزمرہ کی سرگرمیوں میں عدم دلچسپی کے مستقل احساسات سے ہوتی ہے۔ ڈپریشن ذہنی صحت کا ایک وسیع مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ ڈپریشن کسی فرد کی روزمرہ کی زندگی کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتا ہے، جس سے سادہ کاموں، سماجی تعاملات کو انجام دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کی وجوہات پیچیدہ ہیں۔ ڈپریشن مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جن میں جینیاتی، ماحولیاتی اور سماجی عوامل شامل ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ڈپریشن دماغ میں کیمیائی عدم توازن، ہارمون کی سطح میں تبدیلی اور ڈپریشن کی خاندانی تاریخ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی عوامل جیسے تناؤ، صدمے اور نقصان بھی ڈپریشن میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ڈپریشن میں جینیات کے کردار کا بڑے پیمانے پر مطالعہ کیا گیا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن کی خاندانی تاریخ والے افراد میں خود ڈپریشن ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جینیات ڈپریشن کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم، صرف جینیات ہی ڈپریشن کی نشوونما کی وضاحت نہیں کر سکتی، کیونکہ ماحولیاتی عوامل بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ماحولیاتی عوامل جیسے تناؤ، صدمے اور نقصان بھی ڈپریشن میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تکلیف دہ واقعات جیسے کسی پیارے کا کھو جانا، طلاق، نوکری کا نقصان، حساس افراد میں ڈپریشن کو متحرک کر سکتا ہے۔ دائمی تناؤ جیسے مالی تناؤ یا ملازمت کا تناؤ بھی ڈپریشن میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ ماحولیاتی عوامل ڈپریشن کے خطرے کو بڑھانے کے لیے جینیاتی عوامل کے ساتھ تعامل کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتا ہے اور علامات انسان سے دوسرے شخص میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ تاہم، ڈپریشن کی کچھ عام علامات میں اداسی یا ناامیدی کے مسلسل احساسات، ایسی سرگرمیوں میں دلچسپی کا فقدان جو کبھی لطف اندوز ہوتے تھے، تھکاوٹ، سونے یا زیادہ سونے میں دشواری، بھوک یا وزن میں تبدیلی، بیکار یا جرم کے احساسات اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری شامل ہیں۔ شدید حالتوں میں ڈپریشن خودکشی کے خیالات یا طرز عمل کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر کوئی فرد خودکشی کے خیالات کا سامنا کر رہا ہے تو فوری طبی امداد حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈپریشن کے اہم سماجی اثرات ہو سکتے ہیں جو کسی فرد کی کام کرنے، تعلقات برقرار رکھنے اور روزمرہ کی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد کو کاموں کو پورا کرنے اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے ملازمت میں کمی یا مالی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن سماجی تنہائی کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیونکہ افراد سماجی حالات سے بچ سکتے ہیں یا تعلقات سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن خاندانوں اور رشتوں پر بھی نمایاں اثر ڈال سکتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد کے شراکت دار، خاندان کے ارکان اور دوست اپنے پیارے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تناؤ اور اضطراب کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تعلقات پر ڈپریشن کے اثرات کو سنبھالنے میں مواصلت اور مدد ضروری ہے۔ ڈپریشن دنیا بھر میں معذوری کی ایک اہم وجہ ہے اور یہ معاشرے میں کردار ادا کرنے کی فرد کی صلاحیت کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ ڈپریشن کی اقتصادی قیمت بھی اہم ہے، جس میں پیداواری صلاحیت، صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات اور معذوری کے فوائد کی لاگت شامل ہے۔ ذہنی صحت کے مسائل بشمول ڈپریشن والے افراد کے لیے بدنما داغ اور امتیازی سلوک کے منفی سماجی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ کلنک اور امتیازی سلوک افراد کو علاج یا مدد حاصل کرنے سے روک سکتا ہے، جو ڈپریشن کی علامات کو بڑھا سکتا ہے۔ ذہنی صحت کے مسائل کے تئیں بدنما داغ اور امتیازی سلوک کو دور کرنا اور ڈپریشن کے شکار افراد کے لیے تفہیم اور تعاون کو فروغ دینا ضروری ہے۔ ڈپریشن کے لیے کئی علاج دستیاب ہیں، بشمول ادویات، تھراپی اور طرز زندگی میں تبدیلیاں۔ ڈپریشن کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کی سب سے عام قسمیں اینٹی ڈپریسنٹس ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹس دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر کی سطح کو تبدیل کر کے کام کرتے ہیں، جو موڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ڈپریشن کی علامات کو کم کر سکتے ہیں۔ تاہم، اینٹی ڈپریسنٹس کو کام شروع کرنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں
اور کچھ افراد کو ضمنی اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تھراپی بھی ڈپریشن کا ایک مؤثر علاج ہو سکتا ہے۔ سنجشت اناتمک سلوک تھراپی ایک قسم کی تھراپی ہے جو افسردگی کے علاج میں مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ یہ تھراپی افراد کو منفی سوچ کے نمونوں کی نشاندہی کرنے اور ان کی جگہ زیادہ مثبت اور تعمیری خیالات کے لیے حکمت عملی تیار کرنے میں مدد کرتی۔ دیگر قسم کی تھراپی جیسے انٹرپرسنل تھراپی اور سائیکو ڈائنامک تھراپی ڈپریشن کے علاج میں بھی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ ڈپریشن کی کئی مختلف قسمیں ہیں، ہر ایک کی اپنی منفرد خصوصیات اور علامات ہیں۔ یہاں ڈپریشن کی سب سے عام اقسام میں سے کچھ ہیں۔ ایک بڑا ڈپریشن ڈس آرڈر، یہ ڈپریشن کی سب سے عام قسم ہے اور یہ اداسی، نا امیدی اور روزمرہ کی سرگرمیوں میں عدم دلچسپی کے مسلسل احساسات کی خصوصیت ہے۔ دو مسلسل ڈپریشن ڈس آرڈر ڈپریشن کی ایک قسم ہے جو بڑے ڈپریشن ڈس آرڈر سے کم شدید ہے، لیکن یہ طویل عرصے تک رہتا ہے۔ یہ کم از کم 2 سال تک اداسی یا نا امیدی کے مستقل احساسات کی خصوصیت ہے۔ 3 دوبروی خرابی کی شکایت باپولر ڈس آرڈر ایک موڈ ڈس آرڈر ہے جو انتہائی اونچائی، انماد ہائپومینیاس اور کم ڈپریشن کے ادوار سے ظاہر ہوتا ہے۔ جنونی اقساط کے دوران افراد بلند مزاج، بڑھتی ہوئی توانائی اور جذباتی رویے کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ افسردگی کی اقساط کے دوران افراد اداسی یا نا امیدی کے مستقل احساسات کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ 4 پوسٹ پارٹم ڈپریشن پوسٹ پارٹم ڈپریشن ڈپریشن کی ایک قسم ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 15% تک خواتین کو بعد از پیدائش ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 5 سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر ڈپریشن کی ایک قسم ہے جو موسمی تبدیلیوں سے شروع ہوتی ہے، خاص طور پر سردیوں کے مہینوں میں جب سورج کی روشنی کم ہوتی ہے۔ 6 نفسیاتی ڈپریشن نفسیاتی ڈپریشن ڈپریشن کی ایک قسم ہے جس کی خصوصیت شدید ڈپریشن اور نفسیاتی علامات جیسے فریب یا فریب ہے۔ نفسیاتی ڈپریشن میں مبتلا افراد اداسی یا نا امیدی کے مسلسل احساسات کا تجربہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تباہ کن واقعے کے ذمہ دار ہے۔ 7 غیر معمولی ڈپریشن غیر معمولی ڈپریشن ڈپریشن کی ایک قسم ہے جس کی خصوصیت ایسی علامات سے ہوتی ہے جو ڈپریشن کے مخصوص پیٹرن کے مطابق نہیں ہوتی۔ غیر معمولی ڈپریشن کی علامات میں وزن میں اضافہ، زیادہ سونا اور مسترد ہونے کی حساسیت شامل ہو سکتی ہے۔ افسردگی ایک ذہنی صحت کی حالت ہے جو زندگی سے لطف اندوز ہونا مشکل بنا سکتی ہے اور خودکشی کے خیالات کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگرچہ افسردگی ایک کمزور حالت ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ قابل علاج ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں تو اس پر قابو پانے کے لیے آپ کئی اقدامات کر سکتے ہیں۔ ایک پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں۔ اگر آپ ڈپریشن کی علامات کا سامنا کر رہے ہیں تو ذہنی صحت کے پیشہ ور سے مدد لینا ضروری ہے۔ ایک معالجہ ماہر نفسیات تشخیص فراہم کر سکتے ہیں اور علاج کے اختیارات تجویز کر سکتے ہیں۔ 2 سپورٹ سسٹم بنائیں۔ اپنے آپ کو معاون دوستوں اور کنبہ کے ممبروں سے گھیر لیں جو حوصلہ افزائی اور مدد کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ ایک سپورٹ سسٹم تعلق کا احساس فراہم کر سکتا ہے اور تنہائی کے جذبات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ 3 اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، صحت مند غذا کھائیں اور کافی نیند لیں۔ یہ عادات موڈ کو منظم کرنے اور ڈپریشن کی علامات کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ 4 خود کی دیکھ بھال کی مشق کریں۔ ان سرگرمیوں کے لیے وقت نکالیں جن سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، جیسے پڑھنا، موسیقی سننا اور فطرت میں وقت گزارنا۔ خود کی دیکھ بھال میں مشغول ہونے سے تناؤ کو کم کرنے اور موڈ کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ 5 منفی خیالات کو چیلنج کریں۔ ڈپریشن منفی خیالات کا سبب بن سکتا ہے جو زندگی کے مثبت پہلوؤں کو دیکھنا مشکل بنا سکتا ہے۔ مثبت اس بات اور شکر گزار پر توجہ مرکوز کر کے ان خیالات کو چیلنج کریں۔ 6 حقیقت پسندانہ اہداف طے کریں۔ اپنے لیے قابل حصول اہداف طے کریں اور ان کی طرف کام کریں۔ اس سے خود اعتمادی کو فروغ دینے اور کامیابی کا احساس فراہم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
7 ذہن سازی کی مشق کریں. ذہن سازی کے طریقے جیسے مراقبہ یوگا تناؤ کو کم کرنے اور موڈ کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں. 8 سماجی مدد حاصل کریں. کسی سپورٹ گروپ میں شامل ہوں یا آن لائن فورمز میں حصہ لیں جہاں آپ دوسروں کے ساتھ رابطہ قائم کر سکیں جو اسی طرح کے تجربات سے گزر رہے ہیں. سماجی مدد کمیونٹی کا احساس فراہم کر سکتی ہے اور تنہائی کے جذبات کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے. 9 نئے مشاغل آزمائیں. ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہوں جو نئی اور دلچسپ ہوں. اس سے مقصد اور لطف اندوزی کا احساس فراہم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. 10 منشیات اور الکحل سے پرہیز کریں. مادہ کا غلط استعمال افسردگی کی علامات کو بڑھا سکتا ہے اور اس پر قابو پانا زیادہ مشکل بنا سکتا ہے. 11 تجویز کے مطابق دوائیں لیں. اگر آپ کا صحت کی دیکھ بھال کرنے والا دوا تجویز کرتا ہے تو اسے ہدایت کے مطابق لے. صحیح ادویات اور خوراک تلاش کرنے میں وقت لگ سکتا ہے لیکن یہ ڈپریشن کا مؤثر علاج ہو سکتا ہے. 12 متبادل علاج پر غور کریں. کچھ افراد متبادل علاج جیسے ایکیوپنکچر یا مساج تھراپی کے ذریعے افسردگی سے نجات پاتے ہیں. 13 اپنے آپ کو ڈپریشن کے بارے میں تعلیم دیں. ڈپریشن اور اس کے علاج کے اختیارات کے بارے میں جتنا ہو سکے سیکھیں. اس سے آپ کو اپنی حالت کو سمجھنے اور زیادہ قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے. 14 اچھی نیند کی حفظان صحت کی مشق کریں. ذہنی صحت کے لیے کافی نیند لینا بہت ضروری ہے. سونے کے وقت کا مستقل معمول قائم کر کے، سونے سے پہلے کیفین اور الیکٹرانکس سے پرہیز کر کے اور نیند کا آرام دہ ماحول پیدا کر کے اچھی نیند کی حفظان صحت کی مشق کریں. 15 فطرت سے جڑے. فطرت میں وقت گزارنا پرسکون اثر ڈال سکتا ہے اور افسردگی کی علامات کو کم کر سکتا ہے. پارک میں چہل قدمی کریں یا باغبانی میں وقت گزاریں. 16 رضاکار. دوسروں کی مدد کرنا مقصد اور تکمیل کا احساس فراہم کر سکتا ہے. کسی مقامی تنظیم یا خیراتی ادارے میں رضاکارانہ خدمات پر غور کریں. 17 تشکر کی مشق کریں. جس چیز کے لیے آپ شکر گزار ہیں اس پر توجہ مرکوز کرنے سے آپ کے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے اور موڈ کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے. ایک شکر گزار جریدہ رکھیں اور 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ ہر روز شکر گزار ہیں. 18 حدود طے کریں. ضرورت سے زیادہ وابستگی اور برن آؤٹ سے بچنے کے لیے نہیں کہنا سیکھیں اور حدود طے کریں. 19 موجودہ لمحے پر توجہ دیں. ذہن سازی کی مشق کریں اور مستقبل کے بارے میں فکر کرنے یا ماضی پر رہنے کے بجائے موجودہ لمحے پر توجہ دیں. 20 ہمت نہ ہاریں. افسردگی پر قابو پانے میں وقت اور کوشش لگ سکتی ہے. ہمت نہ ہاریں اور یاد رکھیں کہ صحت یابی کی امید ہے. صحیح علاج اور مدد سے افسردگی پر قابو پانا اور پوری زندگی گزارنا ممکن ہے.